نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت بھی فرمائے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع میں ایک اعظم ذریعہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس محبت کے حصول کے ذرائع پر بات چل رہی ہے کہ وہ کون کون سے ذریعے ہیں جس کے ذریعے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے تاکہ ہمارے ایمان کو بقا حاصل ہو، دوام حاصل ہو، ترقی حاصل ہو. جس میں پہلا ذریعہ آپ کی سیرت کا مطالعہ ہے، آپ کے اسوے کا مطالعہ ہے. دوسرا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچنا ہے. اور تیسرا ذریعہ جس پر گزشتہ 2 روز سے بات چل رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے درود پاک کے نذرانے بھیجنا، کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنا. اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حق ہے، آج اس میں ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. اکثر لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، لیکن مصروفیت کے باوجود اگر کوئی ضروری کام انسان کو پیش آ جاتا ہے تو انسان اس ضروری کام کو درمیان میں شامل کر لیتا ہے. مثلا کوئی بیمار ہو گیا تو کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے وقت نکال لیتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے، تو اس صحت کے بقا کے لیے مصروفیات میں سے وقت نکال لیتا ہے. کوئی رشتہ داروں میں کوئی تقریب ہو جائے تو کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، انسان اپنے وقت کو فارغ کر کے اس تقریب میں شرکت کر لیتا ہے کہ جی رشتہ دار جو ہے وہ کوئی برا نہ مانے، ان کا حق ہے. تو دنیا کے بہت سے کاموں کو ہم درمیان میں کر لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے ذکر اللہ کا، درود پاک کا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے فرصت نہیں تھی، وقت نہیں تھا. اور یہ ایک ایسا عذر لنگ ہے، ایک بیکار قسم کا بہانہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا کہ اپنے وقت کو کہاں پہ خرچ کر کے آئے، تو کوئی یہ کہے کہ جی میرے پاس تو وقت نہیں تھا، اس لیے میں تو کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر سکا، تلاوت نہیں کر سکا. تو اللہ کے دربار میں اس کا یہ بہانہ قبول نہیں ہوگا. وہاں تو ایک ایک لمحے کا حساب موجود ہوگا کہ کس لمحے میں تم نے کیا کیا تھا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے جو لمحات زندگی ہوں گے وہ مختلف قسم کے 3 حصوں کے اندر تقسیم ہوں گے. اس کے ایک حصے کو جب کھولا جائے گا، اس ایک حصے میں اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، وہ اس حصے کے اندر جمع ہوں گے جس کا آخرت میں فائدہ ہوگا. اور اس کا ایک حصہ ایسا ہوگا کہ جس میں اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اس میں گناہوں کا حساب لکھا ہوگا، اس حصے میں وہ جمع ہوگا. اور ایک حصہ اس کی زندگی کا وہ ہوگا کہ جس کو اس نے فضول میں ضائع کیا ہوگا،
کہ جس کام کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس میں اس نے ضائع کیا، بے فائدہ چیزوں کے اندر. تو قیامت کے میدان میں جب اپنی زندگی کے اس حصے کو دیکھے گا یہ خود پچھتائے گا کہ میری زندگی کا اتنا بڑا حصہ اور بیکار کاموں میں خرچ ہو گیا اور میں کچھ بھی نہ کر سکا. تو پھر وہاں پر جو حسرت اور افسوس ہوگا، لیکن اس کی تلافی کی صورت موجود نہیں ہوگی، تلافی وہاں نہیں کر سکے گا. آج انسان دنیا کے اندر تلافی کر سکتا ہے، اور اس تلافی کی صورت یہی ہے کہ دو مصروفیت کے درمیان، دو اہم کاموں کے درمیان تیسرے کام کو بھی شامل کر لو، ہو جائے گا. اور اگر نہیں کیا تو وقت گزر جائے گا. پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں چلا جائے گا، اور جنتی جنت میں جب جائے گا تو وہاں نہ دکھ ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بلکہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے. تو فرماتے تھے کہ بھائی جنت کیا ہوگی؟ چھوٹی موٹی خدائی ہوگی کہ جو یہ تصور کرے گا، جو خیال کرے گا ویسا ہو جائے گا. پرندہ اڑ کر جا رہا ہوگا، یہ سوچے گا کہ کاش اس پرندے کے میں کباب کھاتا. بس پرندہ نیچے آئے گا، ذبح ہوگا، گوشت بنے گا، کباب تیار ہو کر چند لمحوں میں اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی موٹی خدائی ہوگی. جنت ایسی جگہ ہے کہ جنت میں جا کر کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں. بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد. کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی دکھ تکلیف، کوئی غم پریشانی نہیں. اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی سے کام بھی نہیں ہے. ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن ہوگا، اپنی جنت میں مگن ہوگا. وہ یہ نہیں دیکھا کہ میرا پڑوس والا کس حال میں. جیسے آج دیکھتے ہیں نا، یہ پڑوس والا کیا کر رہا ہے، اس نے اتنا اچھا گھر کیسے لے لیا، اس نے اتنا اچھا، اس کا کھانا پینا کیوں ہے، اس نے اتنی اچھی بائک کیسے خرید لی، اتنی اچھی گاڑی کیسے خرید لی، اس کی اولاد اتنی اچھی کیوں ہے. اپنی نعمتوں کو انسان نہیں دیکھتا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے. اور دیکھ کر پھر کیا ہوتا ہے؟ حسد پیدا ہوتا ہے، اعتراض، اس کو کیوں مل گیا، یعنی حق تو میرا تھا، اسے کیسے مل گیا. ارے بھائی اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جو مل گیا. تو جنت میں یہ نہیں ہوگا. جنت میں ہر آدمی اپنی نعمتوں میں، اپنی جنت میں خوش ہوگا، کسی کو کسی سے کوئی کام نہیں ہوگا. اور جو جنت کے جس درجے میں ہوگا وہ اس درجے میں اکیلا ہی ہوگا، باقی اس سے اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کیٹیگری ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. وہ اپنے درجے کا واحد ایک ہی ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے آخری درجے کا جنتی جب جنت میں جائے گا وہ سب سے آخر ہوگا، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تم لے لو. تو وہ جنت میں جائے گا، جس جگہ سے جنت میں داخل ہوگا وہاں لوگوں کا ازدحام بہت ہوگا، اسے وہ جگہ تنگ نظر آئے گی. واپس آ کے کہے گا کہ یا اللہ وہاں تو جگہ اتنی تنگ ہے اور آپ بھی رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں، وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پر مسکرائیں گے، فرمائیں گے کہ ارے جاؤ دیکھو تو صحیح تمہاری جنت کتنی بڑی ہے. اور واقعی جب وہ اپنی جنت کو دیکھے گا اور وہ سب سے آخری درجے کا ہوگا، اس سے نیچے کوئی نہیں ہوگا، اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. کسی ایک شہر سے بڑی نہیں، کسی ایک ملک سے بڑی نہیں، اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی. کوئی کہے جی تم نے سکھر شہر پورا دیکھا ہے، تو ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پورا شہر دیکھا ہے. ایک شہر پورا نہیں دیکھ سکے تو پورا ملک دیکھنا یا پوری دنیا دیکھنا کتنی بڑی بات ہے. اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، آخری درجے کا جنتی. ایسے انعامات ہوں گے. لیکن جنتی کو جنت میں جا کر ایک چیز پریشان کرے گی، اور وہ پریشانی بلا تکلیف کے ہوگی، کیونکہ جنت میں تکلیف کا کوئی کام نہیں ہے. وہ پریشانی کس چیز پر ہوگی، وہ حسرت کس چیز پر ہوگی کہ وہ لمحات زندگی جو دنیا میں بغیر ذکر اللہ کے گزرے ہوں گے، بغیر اللہ کی یاد کے.
اس پر پچھتاوا ہوگا۔ اور وہ کیوں ہوگا؟ وہ اس وجہ سے ہوگا کہ جنت میں پہنچ کر اس دنیا کے اعمال کی قیمت کو دیکھ لے گا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی کیا قیمت ہے، وہ وہاں دیکھ لے گا۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کی قیمت کیا ہے، یہاں تو ہمیں احساس نہیں ہے، وقت کو ضائع کرتے ہیں کہ اگر اس وقت کو اللہ کے ذکر میں خرچ کرتے رہتے کتنا قیمتی ہو جاتا۔ لیکن وہاں اس کی قدر و منزلت کا پتہ چلے گا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا، جنت میں ایک ایسا درخت لگ گیا کہ اس درخت کا سایہ اتنا گھنا ہے کہ 500 برس تک اگر سوار گھوڑے پر سوار تیز رفتار گھوڑا اور 500 برس تک اگر وہ چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہ ہو، اس کا سایہ ایسا ہوگا۔ تو وہاں قیمت کو جب دیکھے گا تو اس بات کی حسرت دل کے اندر ہوگی کہ کاش وہ لمحات زندگی جو بغیر اللہ کے ذکر کے دنیا میں گزرے تھے، کاش کہ اللہ کا ذکر کر کے آتا، آج اور زیادہ اس کا فائدہ ہوتا، اور زیادہ اونچے درجات مجھے حاصل ہوتے۔ اس بات پر حسرت ہوگی۔ تو اس لیے میں گزشتہ کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی عادت کو قائم کرنے کے لیے اس کی جو ابتدا ہوتی ہے بتکلف ہوتی ہے، تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے، مجاہدے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کرتے کرتے پھر وہ عادت بن جاتی ہے، اور ایسی عادت بن جاتی ہے، اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، پھر اگر وہ چھوڑنا بھی چاہے پھر وہ اللہ کا ذکر اس کو نہیں چھوڑتا۔ وہ اللہ کا ذکر ایسے رگ میں سرائیت کر جاتا ہے، اس اللہ کے ذکر سے ایسا انس پیدا ہو جاتا ہے، پھر اگر یہ ذکر کو چھوڑنا بھی چاہے تو ذکر اس کو نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں کہ ایک مرتبہ اگر یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود پڑھتا ہے تو یہ ایک درود کا پڑھنا اس کے حق میں کیا ہوتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیج دیتا ہے۔ یہ تو ایک رحمت بھیج رہا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جب یہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جب یہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار اور براءۃ من النفاق، یہ آگ سے بھی بری ہے، یہ نفاق سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس کا جو حشر فرمائے گا وہ شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ 100 مرتبہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ پھر جمعے کے دن عصر کے بعد، جمعے کے دن میں یعنی شب جمعہ سے لے کے جمعے کے پورے دن میں اگر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، 1000 کو زیادہ وقت نہیں لگتا، اگر آدمی ایک دفعہ میں بیٹھ کر اگر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 تسبیح کا پڑھنا مشکل سے جو ہے 20 منٹ لگتے ہیں، 10 تسبیح ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن فائدہ کتنا بڑا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھلا دے گا، موت اسے بعد میں آئے گی، اس درود پاک کی برکت سے اسے ٹھکانہ دکھلایا جائے گا کہ یہ تیرا جنت میں ٹھکانہ ہے، اس کے بعد اسے موت آئے گی۔ اب ایسی موت کتنی مبارک موت ہوگی کہ مرنے سے پہلے آدمی جنت کا ٹھکانہ دیکھ لے اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں جائے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ پھر جمعے کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پاک، 80 مرتبہ، اور اکثر مساجد میں لکھا ہوتا ہے یا جمعے کے دن اس کو رکھ دیا جاتا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں نکل کے۔ 80 مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 7-8 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن 80 سال کی گناہ معاف ہوتے ہیں، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور وقت کتنا معمولی سا خرچ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک درود پاک ہے، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، کہ 70 فرشتوں کو جب ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو 70 فرشتوں کو 1000 دن کے لیے مشقت میں ڈال دیتا ہے، اس کا وہ ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ 70 فرشتے 1000 دن کے لیے مشقت میں آ جاتے ہیں، اس کے ثواب لکھنے پہ مامور ہو جاتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اس طرح بے شمار درود پاک کے صیغے ہیں۔
تو درود پاک کو اپنی عادت بنانا چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے اس کا بہت بڑا فائدہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مجھ سے زیادہ نزدیک ہوگا، زیادہ میرے قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا پھر وہ امن والوں میں سے ہوگا، اور فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن میں اس کا گواہ بھی ہوں گا، سفارشی بھی ہوں گا، گواہ بھی اور سفارشی بھی۔ تو جسے ایسی سفارش مل جائے، ایسی گواہی مل جائے، پھر اس کی نجات میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ پھر تو اس کی بخشش ہے، نجات ہے۔ تو اس لیے درود پاک کا معمول، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہوئے، کسی نے پوچھا کہ حضرت درود پاک کا کم سے کم کتنا نصاب ہے، یومیہ کتنا درود پاک ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ بھائی کم سے کم 300 مرتبہ تو ہونا چاہیے، کم سے کم ہے یہ، کم سے کم 300 مرتبہ۔ لیکن عشق و محبت میں، جو عشق و محبت کا تقاضا ہے، پھر اس میں جتنی زیادتی کرے وہ اس کے اپنے اختیار کے اندر ہے کہ جتنا چاہے زیادہ درود پاک پڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے معمولات جب بڑھاپے میں، آخری عمر میں، تو اللہ والوں کے معمولات میں تلاوت قرآن اور درود شریف، یہ دو معمول ایسے ہیں کہ یہ دو معمول رہ جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ورد ہے، باقی دیگر معمولات کے اندر کمی آ جاتی ہے، نوافل میں کمی آ جاتی ہے، بڑھاپا، ذوق، بیماریاں، لیکن یہ اللہ کا ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے، ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس میں وہ لذت اور حلاوت آتی ہے کہ پھر دنیا کے کسی کام کے اندر وہ لذت اور حلاوت نہیں آتی جو اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت میں آتی ہے۔ اور اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ لذت اور وہ مزہ آتا ہے۔ اور پھر کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ نقشبند میں سے ہوئے، بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے تھے۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی خدمت میں گئے تو اپنی کچھ خاص باتیں حضرت سے ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ بات فرمائی کہ مولوی صاحب، جب میں سجدے میں قدم رکھتا ہوں، سجدے میں سر رکھتا ہوں، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رحمان کی گود میں سر رکھ دیا اور رحمان نے مجھے پیار کر لیا۔ یعنی سجدے کی لذت کا یہ عالم ہے کہ سجدے میں سر رکھا تو ایسا جیسے رحمان کی گود میں سر رکھ دیا اور رحمان نے مجھے پیار کر لیا۔ اور دوسرے فرمایا کہ جب اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں، تو مجھے اپنے منہ کے اندر مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ پھر کہا کہ مولوی صاحب یوں نہ سوچنا کہ میں کوئی خیالی بات کر رہا ہوں، خیالی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ایسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے جیسے کسی نے شیرہ میرے منہ میں گھول دیا، ایسی اللہ کے نام کی حسی طور پر اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح امبالے کے بزرگ ہوئے سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ جی حضرت میری نماز سن لیں، طبیعت وچ روڑا پہ گیا ہے، میری نماز سن لیں کہ نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، طبیعت میں رکاوٹ آ گئی ہے، روڑا پہ گیا ہے، تو نماز میری سن لیں۔ حضرت نے کہا کہ میں نے نماز سنی، حضرت طالب علم تھے اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں، فرمایا کہ ان کی نماز ایسی تھی کہ ان کی نماز کو دیکھ کر مجھے نفع ہوا، ایسی نماز تھی۔ تو انہوں نے بھی یہ بات فرمائی کہ جب اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور ایسا میٹھا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے امرتیاں منہ میں رکھ دی، ایسا حسی طور پر منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بات اور فرمائی سائیں حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمانے لگے کہ بھائی ہم جنت میں جائیں گے، جب جنت میں جائیں گے تو حور بھی ہمارے پاس آئے گی، تو جب حور ہمارے پاس آئے گی تو ہم حور سے یہ کہیں گے کہ بھی اگر قرآن سنانا ہے تو ہمارے پاس بیٹھ، ورنہ جا اپنا کام کر۔
یعنی اتنا اللہ کے قرآن سے، اس کی تلاوت سے ایسا انس ہے. آج تو ہم سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی قرآن کی تلاوت سے ایک ایسا انس ہے کہ جنت میں جا کر حور سے بھی یہ کہیں گے کہ بھی اگر سنانا ہے تو قرآن سنا تو ہمارے پاس بیٹھ، ورنہ جا اپنا کام کر. اب اندازہ لگائیے کہ کیسی طبیعتیں پاکیزہ سلامتی والی، اور کتنا اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید سے انس. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے، کثرت تلاوت کی، کثرت ذکر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ لسان، اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، جسے اللہ 4 چیزیں دے دے گویا کہ اسے ساری دنیا کی نعمتیں سمیٹ کر مل گئیں. ذکر کرنے والی زبان، اور شکر کرنے والا دل، اور مصیبت پہ صبر کرنے والا بدن، اور عفیفہ اور پاک دامن بیوی. جسے 4 چیزیں مل جائیں، لسان ذاکر، قلب شاکر، بدن صابر اور زوجہ طاہر، 4 چیزیں جسے مل جائیں، فرمایا کہ اسے دنیا کی نعمتیں سمیٹ کر دے دی گئیں. بس سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، اب اسے اور کیا چاہیے؟ کہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل جائے، بڑی نعمت ہے. زبان تو ہے لیکن اللہ کا ذکر اس پہ جاری ہو جائے. اور دل تو ہے لیکن یہ دل شکر گزاری کرنے والا بن جائے. بدن مصیبت پہ، ناگواری پہ صبر کرنے والا بن جائے. اور اللہ عفیفہ پاک دامن بیوی عطا فرما دے. بڑی اللہ کی نعمت ہے، بس اسے ساری کائنات کے خزانے دے دیے گئے. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کثرت ذکر، کثرت درود کی توفیق عطا فرما. کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی یاد سے انس عطا فرما. اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما. اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما. اپنی محبت سے، معرفت سے دلوں کو لبریز فرما. یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا. آپ کے طریقوں کی محبت، عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ان کے نقش قدم پر یا اللہ چلنے والا بنا. اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما. آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا. یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے، اس کرونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما. اے اللہ اس کی جو نئی لہر ہے اس سے ساری انسانیت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کو آسان فرما. وباؤں سے نجات عطا فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ غیبی مدد کو، نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما. سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما.
ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما۔ ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اشیاء خرد و نوش کو یا کی قیمتوں کو معتدل فرما۔ اے اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ اے اللہ مخلوق کے آگے کسی کو رسوا نہ فرما، سب کی ضروریات کی یا اللہ از غیب کفالت فرما، سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مستقبل تابناک بنا۔ والدین کو اولاد کی خوشیاں یا اللہ دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا